بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں فردوس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں MF تعلیمات۔ حضرات محترم، امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وطر کی نماز کا بیان۔ پیارے معزز ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آج آپ کے سامنے وطر کی نماز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیا کیا اس کے اندر ضروریات ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا۔ بس گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ وطر کی نماز واجب ہے۔ اگر کسی وجہ سے وقت میں وطر نہ پڑھ سکا تو قضا پڑھنا واجب ہے۔ وطر کی نماز 3 رکعتیں ہیں، ایک سلام سے، مثل مغرب کے۔ اس میں پہلا قعدہ واجب ہے، یعنی 2 رکعت پر بیٹھے اور صرف اتحیات پڑھ کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور تیسری رکعت میں بھی الحمد اور سورت پڑھے، اور اس تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کی لو تک لے جائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کو پھر سے باندھ لے، اور دعائے قنوت پڑھے۔ پھر دعائے قنوت پڑھ چکے تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے اور سجدہ وغیرہ کر کے نماز کو پوری کر لیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دعائے قنوت جو ہے وہ نماز وطر میں پڑھنا واجب ہے۔ اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا واجب نہیں، البتہ بہتر وہ دعائیں ہیں جو کہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور اس میں سب سے زیادہ مشہور دعائے قنوت ہے۔ اور دعائے قنوت یہ ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت، اس کو دیکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں جن حضرات کو یاد نہیں ہے، اور جب تک دعائے قنوت یاد نہیں کیا ہے تو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے وہ یہ دعا پڑھے، اس کے بدلے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکے، یہ بھی دعا اگر یاد نہیں ہے تو اس کے بدلے میں پھر 3 بار اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہے۔ دعائے قنوت ہمیشہ ہر شخص آہستہ پڑھے، خواہ امام ہو یا پھر مقتدی، منفرد یعنی کہ اکیلا ہو، یا پھر قضا نماز ہو، یا رمضان یا ادا نماز ہو، یا رمضان میں ہو یا اور دنوں میں، وطر کے سوا اور کسی نماز میں دعائے قنوت نہ پڑھے۔ ہاں، اگر حادثہ عظیمہ واقع ہو تو فجر میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس میں بھی ظاہر یہ ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھے جیسا کہ وطر میں پڑھتا ہے، بہر شریعت وغیرہ۔ اگر قاعدہ اولا بھول کر کھڑا ہو گیا تو پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، یعنی دوسری رکعت میں جب اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں۔ اگر قاعدہ کرنا بھول گیا، کھڑا ہو گیا، تو پھر سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اگر قنوت بھول جائے اور رکوع میں یاد آئے تو نہ رکوع میں پڑھے نہ قیام کی طرف لوٹ کر کھڑے ہو، بلکہ چھوڑ دے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ وطر کی 3 رکعتوں میں مطلقاً قراءت واجب ہے، یعنی تلاوت کرنا فرض ہے، تلاوت فرض ہے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ سورت ملانا واجب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یا پھر انا انزلنا پڑھے، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھے، اور کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھ لے۔ وطر کی نماز بیٹھ کر یا پھر سواری پر بغیر کسی عذر کے نہیں ہو سکتی، یعنی مجبوری میں ہو تو ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی۔ صاحب ترتیب کے لیے اگر یہ یاد ہے کہ نماز وطر نہیں پڑھی اور وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے تو پھر فجر کی نماز فاسد ہے، خواہ شروع سے پہلے یاد آئے یا بیچ میں۔ لیکن یہ صاحب ترتیب کے لیے ہے۔ صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟
جس کی نمازیں کبھی قضا نہ ہو، لگاتار و پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز کا پابند ہو، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ کوئی بھی نماز اس کے ذمے قضا نہیں ہونی چاہیے۔ وطر کی نماز کب جماعت سے ہو سکتی ہے؟ تو وطر کی نماز جماعت سے صرف رمضان شریف میں پڑھی جائے، علاوہ رمضان کے مکروہ ہے۔ یعنی رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں جماعت سے پڑھنا وطر کی نماز مکروہ ہے، بلکہ اس مبارک مہینہ میں جماعت ہی سے پڑھنا مستحب ہے۔ رمضان میں جس نے عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، وہ وطر تنہا پڑھے، اگرچہ تراویح جماعت سے پڑھی ہو۔ پیارے معزز ناظرین کرام، میں نے یہ جو باتیں وطر کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ بس گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں، تاکہ اس طرح کی مسائل کی باتیں جو ہے لوگوں کے سامنے آسانی کے ساتھ پہنچ جائے اور لوگ اپنی اصلاح کر سکیں۔